ہمارے دیگر صلوات واللعنة الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ چند جملے جو گزشتہ درس میں بیان کیے گئے یعنی پرسوں، اور چند جملے یا آداب، چونکہ اس روایت میں مذکور جو آپ کے اقوال ہیں ان کو آداب کا نام دیا گیا ہے، یعنی جمعرات کے دن جو آداب بیان کیے گئے اور جو آج وہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غیر معمولی فضائل پر مشتمل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بعض ایسے مسائل یا عقائد کی طرف اشارہ ہے جو مکتب تشیع کا طرۂ امتیاز ہے، یعنی صرف ہم اس کے قائل ہیں، دوسرے اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے ان کو بیان کرنا ہے۔ ہمارے صف اول کے معتبر علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، ہم عقائد کی ان کتابوں میں باقاعدہ مدارس میں اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بعض ایسے اس کی طرف اشارہ کیے گئے ہیں، یعنی یہ مسائل بہت ہیں، میں کوشش کروں گا ان کی طرف اشارہ کروں۔ یہ فرمایا نحن باب حطہ، حطہ میں نے بتایا مغفرت، بخشش کو کہتے ہیں۔ ہم بخشش اور مغفرت کے دروازے ہیں۔ ائمہ ہمارے گناہ نہیں بخشتے، بخشتا خدا ہے، ائمہ کے ذریعے خدا بخشتا ہے، بخشتا خدا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میں آپ ایک دوسرے کے حقوق کو بخش سکتے ہیں، آپ میرے حقوق کو بخش سکتے ہیں۔ میں نے آپ کا 1000 لاکھ روپے دینا ہے، آپ کہیں کہ بس میں دستبردار ہوتا ہوں، میں نے معاف کر دیا۔ اچھا، میں نے آپ کی غیبت کی ہو اور آپ کے سامنے کہوں کہ بھئی فلاں محفل میں آپ کی عدم موجودگی میں نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے تو آپ معاف کریں، آپ کی مرضی ہے، لڑ پڑیں یا کہیں کہ میں اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ابھی ممکن ہے کہ بہت سارے مرحومین عالم برزخ میں اس لیے عذاب میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے آپ کی غیبت کی تھی اور آپ کو راضی کیے بغیر، معافی کیے بغیر اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔ آپ ابھی دل سے ان کو معاف کریں گے، ابھی ان کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ ان کو سزا مل رہی ہے تو اس کو ہم کو فائدہ کیا ہے؟ کمیشن ملتا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ معاف کریں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری میٹنگوں میں ہمارے دوستوں میں کوئی رنجشیں وغیرہ ہوتی ہیں، بار بار رسول خدا کا یہ فرمان کوٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کے باپ کو قتل کرے، بیٹے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ قصاص کے طور پر باپ کے قاتل کو قتل کرے۔ امام حسن مجتبیٰ نے عبد الرحمن بن ملجم کو قتل کیا، یہ قتل کیا، حق پہنچتا ہے، لیکن رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرے اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، معاف کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو یعنی ہم ایک دوسرے کے حقوق معاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، گناہ جس میں میری کوئی حق تلفی نہیں کی ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو میں نہیں آپ کو معاف کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے اور جتنے بھی گناہان کبیرہ صغیرہ ہے ان کو بخشنا یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اللہ تمام گناہوں کو بخشتا ہے، تمام گناہوں کو بخشتا ہے۔ توبہ کے بعد خصوصاً کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو خدا نہ بخشے، حتی شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ کوئی اس کا کسی کو شریک قرار دے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے گناہ کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے، اللہ نے کسی مشرک کو نہیں بخشا، بات توبہ کریں. توبہ کے بعد بخشتا ہے. اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ توبہ کے بغیر بھی خدا بخشے گا. یہ جو محمد اور محمد پر صلوات ہے کہ تحط الذنوب حتی الورق، محمد اور آل محمد کے صلوات کے نتیجے میں تمہارے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں. بالکل یہی الفاظ یہ 5 وقت کی نماز کے بارے میں رسول خدا ہیں، دونوں کے بارے میں، صلوات کے بارے میں بھی، نماز کے بارے میں بھی. فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، فَإِنَّهَا تَحُطُّ. ادھر توبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. سبحان اللہ. توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو بخشتا ہے. توبہ کے بعد کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جتنے بھی بزرگ صحابہ کرام ہیں وہ سارے کوئی پیدائشی طور پر مسلمان تھے. سلمان پیدائشی طور پر مسلمان نہیں تھے. امیر المومنین ہیں جناب زین العابدین نے دربار یزید میں، جو امیر المومنین کے ایک مجلس میں ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ایک مجلس میں 80 امیر المومنین کے فضائل بیان کیے. 80 ان میں سے ایک یہ ہے لم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کا انکار نہیں کیا. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. کوئی معمولی فضیلت ہوتی تو اس کو دربار یزید میں امام پیش نہ کرتے. اچھا جی، باقی اکثریت مشرک تھی، بعد میں جو ہے نا وہ مسلمان ہوئی. کہ امیر المومنین خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، رسول کے ہاتھ میں آپ نے پرورش پائی. وہ میں نے کہا تھا نصاب کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، حضرت علی 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے جی اسلام کو قبول کیا. ہم نے اعتراض کیا، ہم نے کہا یہ لفظ استعمال نہ کرو. قبول کیا کا لفظ جو ہے وہ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. قبول جو ہے نا انکار کے بعد کیا جاتا ہے. اعلان لکھو. اسی طرح وہ جو ہے نا 40 سال کی عمر میں آن حضرت کو جو ہے نا وہ نبوت ملی. یہ بھی اس پر بھی ہم نے اعتراض کیا اور ان دوستوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے. رسول خدا کے بارے میں بھی یہ نہ لکھو کہ ملی. وہ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی ابو گل میں تھا. امیر المومنین کے بارے میں یہ کہنا کہ اسلام قبول کیا، یہ تعبیر درست نہیں ہے. مولانا کوثر نیازی کا ایک جملہ ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ جو ہے نا وہ علی پہلے مسلمان ہیں. علی پہلے ہی مسلمان تھے. اور مولانا ذیشان حیدر جوادی، مولانا ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو ہے نا وہ چاردہ معصومین کے حالات زندگی پر کتاب ہے نقوش عصمت. اس میں امیر المومنین کے اسلام کے بارے میں ایک جملہ لکھا ہے. خدا ان کے اس جملے کو قبول فرمائے، امیر المومنین کی جوار المقام عطا فرمائے. علی اسلام لائے نہیں تھے، علی اسلام لے کے آئے تھے. علی اسلام لے کے آئے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو یہ باب حتہ ہیں، ادھر سے گناہ بخشے جاتے ہیں. ان کے ذریعے خدا بخشا خدا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ باب حتہ ہیں. اور وہ باب السلام، یہ جو در ہے نا اہل بیت کا، یہ سلام کا دروازہ ہے. اس کے 2 ترجمہ کر سکتے ہیں. سلام امن سلامتی کے معنی میں بھی، اور سلام کے معنی بھی. صلوات کے بارے میں رسول خدا اہل بیت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکم یا اہل بیت سلام کرتے تھے. سلام کے معنی میں بھی ہے، سلامتی کے معنی میں بھی. یہ باب السلام ہے. من دخلہ نجا، جو اس دروازے سے داخل ہوگا اس کو نجات ملے گی. اس مفہوم کو رسول خدا نے کئی الفاظ میں ادا کیا ہے. انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اس سے بھی یہ مطلب سمجھا جاتا ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح،
میرے اہل بیت حضرت نوح کے سفینہ اور کشتی کی طرح ہے، من دخلہ کان آمنا، ہاں جو اس میں داخل ہوگا، من رکبہا فقط نجا، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا جی، اور من تخلف عنہا غرق فہوا، جو پیچھے رہ جائے گا۔ کوئی اہل بیت نے کوئی کشتی بنائی ہے تختوں کی، کدھر بنی ہے؟ نجف میں ہے، کربلا میں ہے، کاذبین میں ہے، یہ لکڑی کی کوئی بنی ہوئی نہیں ہے۔ در اہل بیت کو، مکتب اہل بیت کو اللہ نے کشتی کی مثال دی ہے۔ دین جو اس گھرانے سے لے گا وہ جو ہے نا وہ نجات پائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ اس طرح ہلاک ہو جائے گا جس طرح حضرت نوح کا سگا بیٹا باپ کی نافرمانی کر کے کہا میں یہ بلند پہاڑی کا جو ہے نا وہ سہارا لوں گا۔ یعنی در اہل بیت سے جو دور ہوگا، دین اپنا اہل بیت سے نہیں لے گا، وہ اسی طرح غرق ہوگا جس طرح حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار نہ ہونے والے غرق ہوئے تھے۔ ایک نہیں، بہت ساری روایات کا الفاظ مختلف ہیں، جملے اور تعبیریں مختلف ہیں، سب کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دین اہل بیت سے لو۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کئی دفعہ مجالس میں بیان کر چکا ہوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل، دین کی جو بات اس گھرانے سے نہیں لی جائے گی وہ باطل ہے، جو عقیدہ اس گھرانے سے نہیں لیا جائے گا وہ بھی باطل ہے، اور عبادات کا جو طریقہ بھی اس گھرانے سے نہیں لیا جائے گا وہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے مَا إِن تَمَسَّكْتُم بِهِ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدِي، ان سے تمسک کرو کا مطلب کیا ہے؟ دین ان سے لو۔ یہ خوش ہوئے ہیں مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ اہل بیت سے تمسک کا مطلب ان سے دین لینا نہیں ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ہاں ان کا احترام کرنا ہے۔ ابھی بھی وہ اسلامیات کی 10ویں کی کتاب آئی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، آج سے کوئی 10-15 سال پہلے بھی اس طرح کا سوال پیدا ہوا تھا، ابھی بھی لکھنے والے نے یہ پھر جو ہے نا یہ شرارت کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب حضرت زہرا اپنے بابا کے پاس تشریف لاتی تھی تو ازروئے محبت کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے لکھ کے بھیجا ہے ان کو کہ یہ نہ لکھو، ازروئی محبت نہ لکھو، احترام کی خاطر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ازروئی محبت اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اپنے مسند پہ بٹھا کے دوست سامنے بیٹھنا، یہ محبت کا انداز ہوتا ہے۔ ہم سب کی اولاد ہے، ہم سب اپنے اولاد کی کا وہ احترام کرتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، گال چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ کوئی اپنے احترام محبت کی وجہ سے بیٹا آئے تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، اور جدھر آپ خود بیٹھے ہیں ادھر بیٹے کو بٹھاتے ہیں، بیٹی کو بٹھاتے ہیں۔ جو بھی کیا رسول خدا نے وہ احترام کا انداز ہے، وہ محبت اور پیار کا انداز نہیں ہے۔ حاکم نیشاپوری نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہی فضائل فاطمۃ الزہرا ہے، فضائل فاطمۃ الزہرا۔ اس میں لکھا ہے، ہم سب ادھر بیٹھے ہوئے ہوں نا، اور کوئی شخصیت آ جائے، مختلف شخصیات کے مطابق ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ بعض شخصیات کے لیے اپنی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، بعض شخصیات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ صرف کھڑے نہیں ہوتے، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے ان کی شخصیت کے مطابق گلے لگاتے ہیں۔ ہاں کوئی مجتہد ہے، سید ہے، آیا ہوا ہے ادھر ایران عراق سے، اس کا وہ ہاتھ چومتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، جب تشریف لاتی تھی رسول خدا صرف اپنی جگہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، قام الیہا، جب تشریف لاتی تھی اپنی جگہ کھڑے ہو کے آگے چل کے بیٹی کا وہ استقبال کرتے تھے۔ یہ محبت کا انداز ہوتا ہے، احترام کا انداز ہوتا ہے۔ ادھر میں نے کہا خدا کی طرف سے رسول خدا پابند تھے کہ اس مکرمہ اور معظمہ کی تکریم کرو اور اس کی وہ تعظیم کرو۔ اچھا جی، بس یہ ٹائم ختم ہو گیا، باتیں بہت ہیں، اور میں کل انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ جی یہ باب من دخلہ نجا، جو اس دروازے سے داخل ہوگا، اشارہ ہے، کنایہ ہے جی، مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اپنا دین ان سے لے گا
نجا ومن تخلف عنہا ہوا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا، اپنی خواہشات کا وہ شکار ہو گیا۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، صرف ترجمہ کرتا ہوں، وضاحت کل کروں گا۔ بنا یفتح اللہ و بنا یختم اللہ، یہ جملہ ولید کے دربار میں امام حسین نے بھی فرمایا تھا۔ جب کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں تو آپ نے اپنا مختصر تعارف کرایا تھا، فرمایا تھا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وہ معدن رسالہ، رسالت کے کان ہیں، وہ مختلف الملائکہ، ہمارے گھر فرشتوں کا معمول کے مطابق آنا جانا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا بنا فتح اللہ بنا یختم، یہ کائنات کا آغاز بھی ہمارے ذریعے ہوا ہے اور اس کا اختتام بھی ہمارے ذریعے ہوا ہے۔ اس کی وضاحت کل کروں گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔